औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम पाकिस्तानी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आसिफ खान है। मैं चेयरमैन हूँ इस्लामिक लॉ पाकिस्तान पार्टी का। एक सियासी पार्टी है जिस तरह पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग, PTI, ये सियासी पार्टियाँ हैं। वैसे मैंने सियासी पार्टी रजिस्टर की है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे बहुत सारे सियासतदान पाकिस्तान में हैं, तो ये आसिफ खान क्या 30 मार खान है, ये क्या पाकिस्तान की मुस्कुराहट के लिए काम करेगा। और मोहतरम पाकिस्तानियों, मेरे पार्टी का नाम इस्लामिक लॉ पाकिस्तान पार्टी है। मेरा मकसद है कि पाकिस्तान में इस्लामी कानून का निफाज हो। वो कैसे होगा? एक तरफ मैंने सुप्रीम कोर्ट में सियासतदानों को चैलेंज किया है कि आओ अंग्रेजी कानून को इस्लामी कानून से बेहतर साबित करो, फिर चलाओ अंग्रेजी कानून पाकिस्तान में, नाउजुबिल्ला। तो अगर मैं वहाँ एक केस जीत जाता हूँ तो आपको इस्लामी कानून तोहफे में मिल जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट से नाकाम हुआ तो मैंने अपनी सियासी पार्टी रजिस्टर की है। आप लोगों के वोटों से मैं इलेक्शन जीत के इन सियासतदानों से मैं फिर ऐलान कर सकूंगा आसानी से। तो मोहतरम पाकिस्तानियों, अब मैं इमरान खान वजीर आजम है, उससे मैं धरना क्यों करूँ, जलसे एहतजाज क्यों करूँ? वो वजीर आजम है, मैं पाकिस्तानी हूँ। तो अगर मेरा मकसद इस्लामी कानून का निफाज करना है तो इमरान खान से आने वाले इलेक्शन जीत के अगर उसकी कुर्सी पर बैठ जाऊँ मैं और ऐलान करूँ इस्लामी कानून का निफाज हो, तो फिर ये पुरअमन तरीका होगा वोट से। मोहतरम पाकिस्तानियों, ये इस्लामी कानून में पाकिस्तान के हर तमाम मसाइल का हल है। अगर हम चोरों के हाथ का जो चोरी खत्म, कातिलों की गर्दन काट दे कातिल खत्म, रैपर का हम गर्दन काट दे रैपर खत्म, इस तरह इस्लामी कानून की सजाएं के अंजाम को देखकर मुजरिम होता है वो तौबा करता है अपने गुनाहों से। तो मोहतरम पाकिस्तानियों, इस्लामी कानून हमारे पाकिस्तान में अगर नाफिज हो जाए तो क़यामत तक एक जुर्म नहीं होगा। अगर हम ज़कात अमीरों से कलेक्ट करते गरीबों में बांट दें तो पाकिस्तान में गरीब नहीं होगा। गैस, बिजली, पेट्रोल, ये चीज़ें फ्री होगी, लोड शेडिंग नहीं होगा। इस्लामी कानून के निफाज से मुजरिम ख़त्म हो जाएंगे, पुरअमन मुआशरा आ जाएगा। तो मोहतरम पाकिस्तानियों, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए ताकि मैं पाकिस्तान में इस्लामी कानून का निफाज कर सकूं, ताकि आपको ये खूबसूरत मुस्तक़बिल दे दूँ जिसमें क़यामत तक कोई जुर्म नहीं होगा, कोई आंसू नहीं होगा। ये मुमकिन होगा अगर आप लोग मुझे वोट देते हैं। मुझे सिर्फ आप लोगों का वोट चाहिए इलेक्शन के दिन। कोई जिंदाबाद, कोई मुर्दाबाद, कोई धरना, कोई जुलूस, एहतजाज की जरूरत नहीं है। आने वाले इलेक्शन में मुझे वोट दे दें ताकि मैं ये इलेक्शन जीत जाऊं और आप लोगों को इस्लामी कानून में तोहफे में दे दूं। इमरान खान से मैं क्यों लड़ूं? वो वजीर आजम है। तो अगर आने वाला वजीर आजम मैं बन जाऊं तो फिर आप लोगों के लिए आसानी से मैं इस्लामी कानून का निफाज करूंगा। ये तो मेरी सियासी जस्तजू है कि मैं इस्लामी कानून के निफाज के लिए जस्तजू कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट से या वोट से। इसके अलावा जो मेरी कारकर्दगी इस पाकिस्तान में, मैं पहले पार्टी तो मेरे 2014 में रजिस्टर्ड हो गई थी, लेकिन मैं उस वक्त मीडिया पर इसलिए नहीं आ रहा था ताकि मैं लोगों को, अगर मैं कहता कि मैं चेयरमैन इस्लामिक लॉ पाकिस्तान पार्टी का, तो लोग कहेंगे कि यार और पार्टियां कम है और सियासतदान कम है, तू क्या करेगा? तो मैंने पहले अचीवमेंट्स पर कंसंट्रेशन की। जब मेरी अचीवमेंट्स आ गई तो मैं पब्लिक के सामने आ गया कि देखो मैं ये मेरी पार्टी है, मैं इसका चेयरमैन हूँ, ये मैंने अचीव किया। अब मैंने अचीव क्या किया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये जो मसाइल मैंने हल किए हैं पाकिस्तान के, वो मसाइल बहुत काफी अर्से से चलते हुए आ रहे थे। जैसे हीरा मंडी लाहौर। मोहतरम पाकिस्तानियों, पाकिस्तान में गौशुदा ख़वातीनों की खरीद फरोख्त होती है। फिर वो ज़िनाबिल जबर में उसके जो मसाइल आते हैं, वो चीखती चिल्लाती है कि हमें यहाँ से बचाओ, कौन जाएगा वहां पर जाने के लिए? तो मैंने चीफ जस्टिस से कहा कि देखो तेरे कौम की बेटियां अगवा होने के बाद सेल आउट हो गई है, खरीदो फरोख्त हो गई है, फिर उसके साथ ज़िनाबिल जबर है, वो चीख रही है हमें बचाओ। चीफ जस्टिस साहब, अगर आप नहीं जा रहे तो चीन, जापान, ओबामा कौन जाएगा? चीफ जस्टिस साहब को मैंने वार्न किया कि देखो चीफ जस्टिस साहब, अगर आपने 10 अप्रैल तक इन गौशुदा ख़वातीनों को आज़ादी नहीं दी तो मैं सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग बलडोजर से गिरा दूंगा। चीफ जस्टिस साहब ने मेरे बलडोजर जाने से पहले FIA वालों को भेजा। FIA वालों ने 300 गौशुदा ख़वातीनों को बरामद करके अपने घर भेज दिया। उन 300 गौशुदा ख़वातीनों की दुआएं तो मुझे मिल गई, वो अपने घर पहुंच गए। फिर मैंने चीफ जस्टिस से कहा कि देखो चीफ जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब, ज़िनाबिल रज़ा भी पाकिस्तान में अच्छा नहीं, तो आप इस हीरा मंडी को भी खत्म कर दें। तो चीफ जस्टिस ने वो भी हुक्म दे दिया। अब वहां पर फूड स्ट्रीट बन गई है, कमर्शियल होटल रेस्टोरेंट बन गए हैं। तो वो जो हीरा मंडी का जो स्टेटस था वो मैंने खत्म कर दिया। तो मोहतरम पाकिस्तानी, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 30 मार खान क्या करेगा? तो मैंने आपके लिए हीरा मंडी को खत्म कर दिया लाहौर में, और वहां से 300 गौशुदा ख़वातीनों को आज़ादी दे दी, घर भेज दिया बड़े इज्जत के साथ। इसके अलावा मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि पाकिस्तान में 40 लाख से ज्यादा सेक्सी वेबसाइट है, आप इसको बंद करें। वो केस में जीत गया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख सेक्सी वेबसाइट को बंद करने और तमाम सेक्सी वेबसाइट बंद करने का हुक्म PTA को दे दिया। PTA ने अब तक 10 लाख सेक्सी वेबसाइट बंद कर चुके हैं।
اس کے علاوہ جو ہے 30 لاکھ جو باقی رہ گئے وہ بھی بہت جلد بند ہو جائیں گے. تو محترم پاکستان میں یہ بھی ایک تحفہ ہے میری کارکردگی کا پاکستانی قوم کے نام کے. پاکستان میں کوئی سیکسی ویب سائٹ اوپن نہیں ہوگا. محترم پاکستانیوں، اس کے علاوہ پرویز مشرف نے قانون بنایا تھا حقوق نسواں کا جس میں زنا بالرضا کی اجازت تھی. تو وہ قانون میں نے سپریم کورٹ میں ختم کیا اور اب پاکستان میں زنا بالرضا پر بہت اسٹرکٹلی ایکشن ہوتا ہے. تو محترم پاکستانیوں، اس طرح چرس، شراب، افیون، ہیروئن کے کارخانے جو فاٹا میں ہے، لنڈی کوتل باڑا چیرا کارخانوں مارکیٹ میں پشاور، آپ چیک کر لے فاٹا میں آپ کو چرس، شراب، افیون، ہیروئن کے کارخانے ملیں گے. تو میں نے سپریم کورٹ میں افتخار محمد چودھری کو کہا کہ دیکھو اگر تم نشے کے خلاف ہو تو چرس، شراب، افیون، ہیروئن کی فیکٹریاں جو ہے وہ ہے فاٹا میں، آپ اس کو بند کر دو، پاکستان کو سپلائی کلوز ہو جائے گی اور منشیات کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو چیف جسٹس نے کہا کہ وہ فاٹا ہے، جوڈیشری نہیں ہے، میں ختم نہیں کر سکتا. تو پھر میں نے کہا چیف جسٹس صاحب اگر جوڈیشری نہیں ہے تو جوڈیشری کی جاب ایکسٹینڈ جوریسڈکشن ان فاٹا، کورٹ اور پولیس کو بھیجو، یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. وہ کیسا آخر میں جیت گیا اور کامیابی کے ساتھ حکومت نے اعلان کیا کہ فاٹا ختم ہو گیا اور وہاں پر عدالت اور پولیس ہوگی. یہ ان عدالت اور پولیسوں کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو وہ نشے کی کارخانے وہاں کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو اغواکار ہے، جو قاتل ہے، وہ سٹل ایریا میں خون کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، پھر فاٹا بھاگ جاتا ہے، وہاں پر پرامن زندگی گزارتا ہے. تو اگر عدالت اور پولیس ان ایجنسیز کو پہنچ جاتی ہے تو اغواکار اور قاتل جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کرائم کنٹرول ہو جائیں گے. تو محترم پاکستان میں یہ میری کارکردگی جو ہے اس لیے آپ کے سامنے پریزنٹ کروں کہ میں مستقبل کے باتوں پر سیاست نہیں کرتا کہ میں آپ لوگوں کو موٹر وے دوں گا، آپ لوگوں کا جو ہے الیکٹریسٹی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ ختم ہوگا. میں آپ کو مستقبل کے وعدے نہیں، جو میں نے کیا ہے، جو میں اچیو کر چکا ہوں، وہ میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں. دیکھو ہیرا منڈی میں نے ختم کیا، 10 لاکھ سیکسی ویب سائٹ میں نے بند کر دیے، 300 شدہ خواتین کو ہیرا منڈی سے گھر بھیج دے دیا. پرویز مشرف کا بغیرت قانون جس میں زنا بالرضا کی اجازت تھی وہ میں نے ختم کیا. اس کے علاوہ 30,110 کیسز میرے سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں. ایک کیس میں نے یہ جیتا، میں نے چیف جسٹس سے درخواست کی کہ پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں، ایک وقت پر اذان اور ایک وقت پر نماز ہونی چاہیے. تو نظام صلاح کا اعلان ہو گیا اور اسلام آباد میں نافذ ہو گیا اور پورے پاکستان میں جلدی یہ نظام صلاح نافذ ہو جائے گا. ریسپیکٹڈ پاکستانی، آپ لوگوں کا ساتھ مجھے چاہیے، مجھے آپ لوگوں کا ووٹ چاہیے. جلسے نہیں چاہیے، دھرنے نہیں چاہیے، احتجاج نہیں چاہیے. آپ لوگ الیکشن کے دن مجھے میری پارٹی کو ووٹ دے دو. میری پارٹی جیسے ہی الیکشن جیت جاتی ہے آپ لوگوں کو اسلامی قانون تحفے میں آ جائے گا. اسلامی قانون جیسے ہی آ جائے گا مجرم ختم ہو جائیں گے، آنسو بند ہو جائیں گے. تو محترم پاکستانیوں، اپنی کارکردگی آپ کے سامنے میں نے رکھ دی. میرا مقصد ہے اسلامی قانون کا نفاذ کرنا تاکہ پاکستان میں اسلامی قانون کا نفاذ ہو، چوروں کے ہاتھ کٹے جائے، قاتلوں کی گردنیں کٹے جائے. یہ اسلامی قانون نافذ ہو جاتا ہے تو پاکستان میں کوئی روئے گا نہیں، کوئی جرم نہیں ہوگا. تو محترم پاکستانیوں، اسلامی قانون کے نفاذ کے لیے میں نے دو راستے چنے، ایک سپریم کورٹ ہے، ایک ووٹ ہے. سپریم کورٹ میں اگر جیت گیا تو آپ کو تحفے میں اسلامی قانون کا نفاذ ہو جائے گا، اور اگر ووٹ کے ذریعے دینا ہے تو الیکشن کے دن مجھے ووٹ دے دے. باقی 5 سال آپ کی جو ہے سیاسی چھٹی، آپ لوگ کو کوئی دھرنے، کوئی جلسے، کوئی زندہ باد نہ کہو. آپ لوگ صرف مجھے ووٹ دے دو. آپ کے ووٹ سے میں الیکشن عمران خان اور باقی سیاستدانوں سے الیکشن جیت کے وہاں پر پرائم منسٹر بن کے آپ لوگوں کے اسلامی قانون کا نفاذ کروں. تو محترم پاکستانیوں، اب تک میرے 30,110 کیسز سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں. سپریم کورٹ نے مجھ سے 1 روپیہ نہیں لیا. 20 دن میں میرا ایک فیصلہ ہوتا ہے. عمران خان چیخ کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں انصاف نہیں ہے. تو اگر انصاف نہیں ہے تو میرے 30,110 کیسز کیسے سپریم کورٹ میں رجسٹر ہو گئے؟ 30,110 کیسز کیسے فری میں لڑ رہا ہوں سپریم کورٹ میں؟ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں انصاف مفت ہے، 20 دن میں ہے. 30,110 کیسز میرے سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں. 1 روپیہ سپریم کورٹ نے نہیں لیا. 20 دن میں فیصلہ ہوتا ہے. اس کا جو ثابت کرتا ہے کہ پاکستان میں انصاف ہے، مفت ہے اور 20 دن میں ہے. تو پھر عمران خان کیوں چیخ کے کہہ رہا ہے کہ انصاف نہیں ہے، قیامت ہے، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، قیامت آ گئی؟ ایسی کون سی قیامت آ گئی؟ میرے 30,110 کیسز مفت سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں. 20 دن میں فیصلہ ہوتا ہے. مجھ سے پیسے نہیں لیتے، مجھے 20 دن میں فیصلہ دیتے ہیں. عمران خان کو کیا شکایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انصاف نہیں ہے؟ انصاف نہیں ہے اتنا سستا انصاف جتنا پاکستان میں ہے نہ چین میں ہے نہ جاپان میں ہے. عمران خان، محترم پاکستانیوں، یہ دیکھو سپریم کورٹ میں میرے 30,110 کیسز چل رہے ہیں. 1 روپیہ نہیں لیا، 20 دن میں فیصلہ ہوتا ہے. ثابت ہو گیا پاکستان میں انصاف ہے. عمران خان چیخ کے کہہ رہا ہے کہ انصاف نہیں ہے، کرپشن ہے، قیامت ہے، لٹ گئے. 60 سال میں عدالت میں فیصلہ نہیں ہوتا. زمینیں بیچ دو گے تو جو ہے آپ کی زمینیں ختم ہو جائیں گی، عدالت سے فیصلہ نہیں آئے گا. تو اسلامی قانون آپ کے فائدے کے لیے ہے.
چور نہیں ہوں گے، قاتل نہیں ہوں گے، ریپر نہیں ہوں گے، کوئی مجرم نہیں ہوگا، اور اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے. مہربانی کر کے میری پارٹی میں شامل ہو کر آپ صرف ووٹ دے دیں. مجھے صرف آپ لوگوں کا ووٹ چاہیے. کوئی جلسے، کوئی دھرنے نہیں ہوگا. آپ لوگ صرف الیکشن دے دیں، مجھے ووٹ دے دو. وہ کام ہو کہ اگر میں جیت جاتا ہوں تو پرائم منسٹر بن کے آپ لوگوں کو میں اسلامی قانون کا اسلامی قانون کا نفاذ تحفے میں دوں گا. محترم پاکستانیوں، میری کارکردگی آپ کے سامنے آ گئی. 30,110 کیسز میرے سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں. 1 روپیہ نہیں ہے. 20 دن میں فیصلہ ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں انصاف ہے، مفت ہے. تو محترم پاکستانی، عمران خان ایسے ہی چیخ رہا ہے کہ قیامت ہے، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، انصاف نہیں ہے، 60 سال میں فیصلہ نہیں ہوتا. اگر نہیں ہوتا تو میرے کیسے ہو رہے؟ کیا میرے چاچا ماما کا سپریم کورٹ ہے یہ؟ تو محترم پاکستانیوں، پاکستان کی عزت کرو، پاکستان کے تمام اداروں کی عزت کرو. پولیس ہو گئی، آرمی ہو گئی، یہ جس کے پاس بھی سرکاری کارڈ ہوگا اس کی رسپیکٹ کرو. اسی لیے کہ سرکاری ادارے پاکستان کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں. پولیس آپ کے لیے چور پکڑتے ہیں، آرمی والے آپ کے لیے ملک کے جو دشمن ہیں ان کو بگاتا ہے، دہشت گردوں کو مارتا ہے. تو محترم پاکستانیوں، اپنے اداروں کی رسپیکٹ کرو. آپ وہ ٹیچر ہے تو بھی رسپیکٹ کرو، ڈاکٹر ہے تو بھی رسپیکٹ کرو، آرمی ہے تو بھی رسپیکٹ کرو، کورٹ ہے تو بھی رسپیکٹ کرو. یہ سارے سرکاری آفیسر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. اب اگر ایک عمران خان چیخ کر رہے ہیں کہ انصاف نہیں ہے تو میں بھی ایک کدھر سے آ گیا؟ کیا سپریم کورٹ مجھ سے ڈرتا ہے کہ میرے چاچا ماما کا بیٹا ہے جو مجھے انصاف دے رہا ہے؟ تو محترم پاکستانیوں، اسلامک لا پاکستان پارٹی میں شامل ہو کر اپنے ارادے کا اظہار کرو کہ آپ لوگ پاکستان میں اسلامی قانون کا نفاذ چاہتے ہیں. 0345 323 0663 میرا موبائل نمبر ہے. آپ لوگ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کی مسائل جیسے ہو گیا، مرڈر ہو گیا، یا آپ لوگوں کو شکایت ہو، آپ کو فیصلے جلدی نہیں مل رہے، عدالت میں آپ کے کیسز چل رہے اور آپ کے فیصلے جلد نہیں ہو رہے، تو مجھ سے رابطہ کریں. سرکاری آفیسر آپ کی خدمت نہیں کرے، مجھ سے رابطہ کریں. عدالت میں آپ کے فیصلے سالوں سے چل رہے تو مجھ سے رابطہ کریں، 20 دن میں ختم ہو جائیں گے. تو محترم پاکستانی، پاکستان کی رسپیکٹ کرو. تمام ادارے اچھے کام کر رہے ہیں، اور جو ہے اس کے ساتھ اگر آپ لوگ رسپیکٹ نہیں کرتے تو آپ لوگ اپنے پیروں پہ کوڑھالی مارتے. جو لوگ آپ کے لیے جان لیتے ہیں، آپ لوگ ان لوگوں کے پیچھے باتیں نہ کرو. تو محترم پاکستانی، اسلامی قانون اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اسلامک لا پاکستان پارٹی میں شامل ہو کر مجھے ووٹ دینے کا ارادہ کرو. بہت مہربانی ہوگی. تھینک یو ویری مچ محترم پاکستان.